بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اسمه مكتوب مشفون منقوش في اللوح والقلم. جسمه مقدس مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كيف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم وهدي الهمم مشيه مشية وقوله شريعة. نطقه علم وأنفاسه تلاوة. والله آسمه وجبريل خادمه ومعراجه سفره إلى سدرة المنتهى. مقامه كعب قوسين أو أدنى. مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين. جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من لنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. صلوات مقدس و محترم سامعین کرام، واجب الاحترام حضرت علیہ سرکاری علیہ خان 10 سفر المظفر اپنی اس کو احتشام کے ساتھ افق پر بلند ہو کر منزل اختتام پر آ گیا، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی 3 روز مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ مجھ سے بہتر لوگوں نے خطاب کیا اور انشاءاللہ مجھ سے بہتر لوگ خطاب کریں گے، چونکہ یہ ایام عزا کا سلسلہ، یہ مجالس کا سلسلہ ماشاءاللہ ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیاد رکھنے والے کا نام سید سجاد ہے۔ اس عزا کی بنیاد رکھنے والی کا نام عالمہ غیر معلمہ حضرت بی بی زینب ہے۔ لہذا جیسی صدق زبان ہے ویسے ہی صدق عزا ہے۔ جیسی عزا منعقد شہزادی معصومہ عالم کی دختر نے شام کے زندان میں ادا کی، آج اسی مناسبت سے ایک چہتی بیٹی کا ذکر کر کے میں گفتگو اپنی تمام کر دوں گا۔ یقین جانے عزیزان محترم، ذرا سا جو لوگ آ رہے ہیں وہ آ جائیں، لہذا تمہیدی گفتگو 2-3 لمحے کے لیے انشاءاللہ پھر آپ کی بارگاہ تک کچھ باتیں عرض کروں گا، ملاحظہ کیجیے گا۔ گزارش ہے آپ ذرا سا قریب آ جائیں،
دو چار انسان، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مل جل کر باوجہ بلند صلوات پڑھ دیں۔ اس سے بلند ترین صلوات پڑھ دیں مل کر، محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ تقریباً 1000 کی بستی ہے، اور اگر شہزادی کے ذکر میں ہر گھر سے ایک فرد بھی آئے تو عزا خانے میں جگہ نہیں باقی رہے گی۔ بہرکیف جس کا جتنا مقدر ہے وہ فرش عزا کی زینت بنتا رہے گا۔ ہر انسان کے مقدر میں نہیں ہے کہ وہ فرش عزا پہ آ جائے۔ اور واقعاً کسی خطیب کا بڑا پیارا جملہ ہے، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے گھر سے، بہت توجہ عزیزان محترم جملے پر، یہیں سے مجلس کا آغاز ہو جائے گا، یہیں سے اگر 2 لمحہ آپ بول دیں گے تو لطف آئے گا، 2-4 باتیں آپ کی بارگاہ تک پہنچوں گا۔ بہت توجہ عزیزان محترم، دیکھیے کسی بڑے خطیب کا کیا پیارا جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم گھر سے اپنے مجلس کے ارادے سے نکلیں، ذرا سا دیکھیے گا سرکار، کہتے ہیں اگر ہم اپنے گھر سے مجلس کے ارادے سے نکلیں اور عزا خانے کے باہر رہ جائیں اور مجلس میں فرش عزا پر نہ بیٹھ سکیں، میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں، کیا کہا انہوں نے کہ اگر ہم مجلس کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلیں اور عزا خانے میں فرش عزا پر نہ بیٹھ سکیں تو یہ سوچیں جا کر رات میں کہ ہم نے کیا کھایا کہ فرش عزا نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ صلوات پڑھ دیں مل کر محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں مل کر محمد وآل محمد۔ یا میں نے عرض کیا منور بھائی کہ اگر کوئی انسان گھر سے نکلے اور عزا خانے کے دروازے پر رک جائے اور عزا خانے میں آ کر فرش عزا پر نہ بیٹھے تو گھر میں جا کر بستر استراحت پہ سوچے کہ ہم نے کیا کھایا کہ فرش عزا نے بیٹھنے سے انکار کیا۔ ہے عزیزان محترم، لہذا جو گھر سے چلا ہے اسے چاہیے فرش عزا پہ آ جائے، اس لیے کہ فرش عزا ہماری جان ہے، یہ فرش عزا ہماری شان ہے، یہ فرش عزا ہمارا معیار ہے، یہ فرش عزا ہمارا وقار ہے، یہ فرش عزا پا کر اپنا مقدر سنوارتے ہیں۔ اس فرش عزا پر انسان معراج کی منزلوں کو طے کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا عزیزان محترم، زمانے نے 2 ہی معراج دیکھی ہے، توجہ چاہتا ہوں کہ زمانے نے 2 ہی معراج دیکھی ہے، ایک نانا کی معراج ہے، ایک نواسے کی معراج ہے، ایک نانا کی معراج ہے، ایک نواسے کی معراج ہے، ایک 27 کی ہے، ایک 28 کی ہے، ایک 27 رجب ہے، ایک 28 رجب ہے۔ جملہ ضائع ہوا تو افسوس ہوگا، ایک 27 رجب کی معراج، ایک 28 رجب کی معراج۔ 27 رجب کی معراج نانا کی معراج ہے، 28 رجب کی معراج نواسے کی معراج ہے۔ 27 رجب کی معراج نانا کی معراج، 28 رجب کی معراج نواسے کی معراج۔ جب نانا نے معراج میں سفر کیا تو عرش کو عرش معلیٰ بنایا، اور جب نواسے نے سفر کیا، صلوات پڑھے مل کر محمد وآل محمد۔ ایک مل جل کر صلوات پڑھے مل کر اللہم صلی اللہ زمانہ سمجھے دیدار محترم، ذرا سب بولتے آئیے گا تو لطف آئے گا۔ 2-4 باتیں بالکل میں اپنے سفر کی نزاکت نہیں بیان کرنا چاہتا، بالکل عزیزان محترم ذرا سا بولتے آئیے گا تو لطف آئے گا۔ 2-4 باتیں آپ کی بارگاہ تک پہنچاؤں گا۔ اب ایک 27 رجب ہے، ایک 28 رجب ہے، ایک نانا کی معراج ہے، ایک نواسے کی معراج ہے۔ نانا نے جو عرش، توجہ عزیزان محترم، عرش کا سفر کیا، توجہ چاہتا ہوں، تو عرش کو عرش معلیٰ بنایا۔ جب نواسے نے اپنی زمین مدینہ سے سفر کیا تو کربلا آ کر کربلا کو کربلا معلیٰ بنایا۔ اب جملہ ضائع ہوا تو افسوس ہوگا۔ دیکھیے نانا کے ساتھ بھی ایک علمدار تھا، نواسے کے ساتھ بھی ایک علمدار ہے۔ جانے کیسے سن رہے ہیں عزیزان محترم، نانا کے ساتھ بھی ایک علمدار ہے، نواسے کے ساتھ بھی ایک علمدار ہے۔ نانا کے سفر کے علمدار کو جبریل کہا جاتا ہے، حسین کے سفر کے علمدار کو عباس کہا جاتا ہے۔ زمانہ سمجھے عزیزان محترم، مجھے آنا ہے شہزادی جناب سکینہ تک، اس لیے کہ یہ پروگرام، یہ 3 روزہ مجالس، 6 روزہ مجالس
یہ انعقاد اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم شہزادی چھوٹی شہزادی کا پرسہ پیش فرما سکیں۔ اتنا بڑا ماشاءاللہ سے یہ اجتماع ہے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ ایک ایک فرد کا نام لے کر تو میں آپ کی بارگاہ میں نہیں عرض کر سکتا، مگر دو چار لمحہ انشاءاللہ آپ بولتے آئیے گا تو کچھ باتیں آپ کی بارگاہ مقدس تک پہنچانے کا شرف حاصل کروں گا۔ بہت توجہ اجزان محترم، اب زمانہ دیکھے، توجہ چاہتا ہوں، ذرا سب بولتے آئیے گا تو لطف آئے گا۔ کہتے ہیں ایسے عالم دیکھیے، کہا جاتا ہے بولیے، لفظ بولنا نہج بلاغہ کا سب سے چھوٹا جملہ ہے۔ بولیے تاکہ پہچانے جائیے، سب پڑھتے ہیں، ایک جملہ آہستہ سے کہتا ہوں، ذرا سا لطف آئے گا انشاءاللہ اس جملے پر۔ انسان بولتا ہے تو اس کے زندہ ہونے کی سند ملتی ہے۔ کہا ذرا سا خدا کے لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ کہتے ہیں انسان جب بولتا ہے تو اس کے زندہ ہونے کی سند ملتی ہے۔ اب جملہ آپ کی بارگاہ تک پہنچاؤ، استقبال کیجیے گا، یاد رکھیے گا کہ وہ قوم مٹ جاتی ہے کہ جو بولنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ قوم مٹ جاتی ہے۔ اب جملہ کہوں جان محترم، وہ قوم مٹ جاتی ہے جو بولنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ قوم مٹ جاتی ہے جو بولنا چھوڑ دیتی ہے۔ ہمارا رشتہ تو اس قبیلے سے ہے کہ جو اگر سر بھی جدا ہو جائے تو لوگ نائزہ پہ کلام کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سب بولتے آئیے جان محترم۔ دیکھیے ہمارا رشتہ، ایک صلوات اور پڑھیں مل کر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی زمانہ سمجھے دیدان محترم، دیکھیں ہمارا رشتہ تو اس قبیلے سے ہے، ہمارا رشتہ تو اس خاندان سے ہے، اور ماشاءاللہ سے سادات کی بستی ہے، سریہ سادات نام ہی مشہور ہے ماشاءاللہ، بالکل بھی محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن زمانہ سمجھے دیدان محترم۔ اب اگر اس جملے کو سادات کی بستی میں نہ پڑھا جائے تو پھر کہاں پڑھا جائے؟ اب میں جملہ آپ کی بارگاہ تک پہنچا رہا ہوں، یہ مت دیکھیے گا کہ ہم تعداد میں کم ہیں، انشاءاللہ آپ بول کے بتائیے گا، بالکل اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے تعداد کے قائل نہیں ہوتے، استبداد کے قائل ہوتے ہیں۔ ذرا سا بولیے گا اجزان محترم جملے پر، ہمارا رشتہ تو اس قبیلے سے ہے، جملہ ضائع ہوا تو افسوس ہوگا۔ کہتے ہیں ہمارا رشتہ تو اس قبیلے سے ہے کہ جو اگر سر جدا ہو جائے تو بھی تلاوت، توجہ اجزان محترم، سر جدا بھی ہو جائے تو بھی کلام کرتا ہے، سر جدا بھی ہو جائے تو بھی کلام کرتا ہے۔ اب اجزان محترم، یہ وہ سر ہے کہ جو نوک نیزہ پر تلاوت کر رہا ہے، یہ وہ سر ہے کہ جو نوک نیزہ پر تلاوت قرآن کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کہ یہ وہ سر ہے کہ جو نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کا افسوس ہوگا جملے پر۔ کہتے یاد رکھیے گا، ہم نے نوک نیزہ پر تو قرآن دیکھا ہے، کہ ہم نے نوک نیزہ پر تو قرآن دیکھا، ہم نے نوک نیزہ پر تو قرآن دیکھا، ایک صفین کے میدان میں قرآن دیکھا۔ کہاں بیٹھے آپ خدا کی قسم، کہ ہم نے ایک نیزہ، توجہ، ہم نے تو قرآن نوک نیزہ پہ دیکھا، ایک قرآن صفین کے میدان میں دیکھا، ایک قرآن نوک نیزہ پہ کربلا کے میدان میں دیکھا، ایک صفین کے میدان میں، ایک کربلا کے میدان میں، ایک صفین کے میدان میں نوک نیزہ پہ قرآن، ایک کربلا کے میدان میں نوک نیزہ پہ قرآن، مگر دونوں میں فرق تھا، ایک خاموش قرآن تھا، ایک بول رہا۔ جزاک اللہ، سلامت رہے آپ، ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد وآل محمد۔ مل کے جزاک اللہ، سلامت رہے آپ، آئیے سگا اللہم صلی محمد وآل محمد۔ توجہ چاہتا ہوں اجزان محترم، میں عرض کر رہا آپ کی بارگاہ میں، بہت توجہ اجزان محترم۔ دیکھیے ماشاءاللہ مولا کے چاہنے والے تشریف فرما ہے، توجہ چاہتا ہوں، جب علی کے نام کا نعرہ لگے تو بخل و کنجوسی کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ جب استاد محترم مولانا تہذیب الحسن صاحب مرحوم کا جملہ یاد آیا، خدا قریب کے رحمت کرے، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی، وہ کہتے ہیں جب فرش پر علی کے نام کا نعرہ لگتا ہے، ذرا سا بول کے بتائیے گا کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، کیا انہوں فرماتے ہیں کہ جب فرش پر علی کے نام کا نعرہ لگتا ہے تو عرش پر جبریل ملائکہ سے کہتے ہیں دیکھو پاک ماؤں کی اولادیں بول رہی ہیں۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد وآل محمد۔
توجہ چاہتا ہوں جان کہ دو قرآن ہم نے نوک نیزہ پہ دیکھا، دو قرآن ہم نے تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہوئے دیکھا. ایک صفین کے میدان میں نوک نیزہ پہ قرآن، ایک کربلا کے میدان میں دو نوک نیزہ پہ قرآن. فرق اتنا تھا، ایک خاموش قرآن تھا. نہ ذرا صاحب بولے نا خدا کے لیے جان محترم، توجہ چاہتا ہوں کہ ایک قرآن نوک نیزہ پہ خاموش تھا، ایک نوک نیزہ پہ قرآن بول رہا تھا. اب جملہ سنیے گا جان محترم، شاید کہ میں اس بستی میں اپنے اس پیغام کو پہنچا لے جاؤں. یاد رکھیے گا جان محترم، آج کل قرآن کو طاقوں پہ رکھ دیا گیا، قرآن کو طاقوں پہ رکھ دیا گیا، گھر کی زینت بنا دی گئی تاکہ کوئی باہر سے اگر مہمان آئے تو ہمارے گھر کی لائبریری دیکھے تو اس پر سب سے پہلی جو کتاب دیکھے تو قرآن مجید دیکھے. ایک جملہ کہہ کر آپ کی اس بستی میں چلا جاؤں گا، انشاءاللہ محفوظ رکھیے گا اس جملے کو. یاد رکھیے گا، قرآن صرف اب جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اب اس کے ہاں قرآن نکالا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ ایصال پہنچایا جائے. کیوں؟ تاکہ مرحوم کے ایصال میں اضافہ کیا جائے، ثواب میں اضافہ کیا جائے. یاد رکھیے گا، یہ قرآن مردوں کے لیے بعد میں آیا ہے، زندوں کے لیے پہلے آیا ہے. ذرا سب بولے خدا کے لیے جان محترم، یہ قرآن مجید کہتے مردوں کے لیے بعد میں آیا ہے، زندوں کے لیے پہلے آیا ہے. اگر یہ قرآن مردوں کے لیے آتا تو نبی زندوں میں قرآن نہ سناتے. اگر یہ قرآن کریم مردوں کے لیے آتا تو نبی زندوں میں قرآن نہ سناتے. اس کا مطلب ہے کہ زندوں میں قرآن سنانا اس بات کی علامت ہے کہ قرآن پہلے زندوں کے لیے آیا ہے، بعد میں مردوں کے لیے آیا ہے. اب یہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، استقبال کیجیے گا جیسے چاہے استقبال کیجیے گا. کہ قرآن دو نوک نیزہ پہ دیکھا گیا، توجہ چاہتا ہوں کہ قرآن دو نوک نیزہ پہ دیکھا گیا. ایک صفین کے میدان میں دیکھا گیا، ایک کربلا کے میدان میں دیکھا گیا. جو صفین کے میدان میں تھا وہ بھی قرآن، جو نوک نیزہ کے میدان، جو کربلا کے میدان میں تھا وہ بھی قرآن. ایک بولتا ہوا قرآن تھا، ایک خاموش قرآن تھا، ایک قرآن ناطق تھا، ایک قرآن سامت تھا. ایک بول کر بتا رہا تھا، ایک خاموش ہو کر بتا رہا تھا. اب جملہ کہوں جان محترم، ارے قرآن کا رشتہ اہل بیت سے کتنا گہرا ہے. باپ آتے آتے قرآن سنا رہا، بیٹا جاتے سلامات علیہ مل کے محمد والے. جزاک اللہ سلامات، زندہ باد بھائی، زندہ باد. مل کے جزاک اللہ، سلامت رہے آپ. اچھا لگے مل کے جزاک اللہ. کتنا گہرا رشتہ ہے قرآن سے اہل بیت کا، کتنا گہرا رشتہ ہے قرآن کا اہل بیت سے. زمانہ محو حیرت ہے، زمانہ محو حیرت ہے. کتنا گہرا رشتہ ہے قرآن سے کہ باپ آتے آتے قرآن سنا رہا ہے، بیٹا جاتے جاتے قرآن سنا رہا ہے. اب عزیزان محترم، علامہ طالب جوہری صاحب نے کیا بات کہی، قرآن سے اہل بیت کو کیسے ملایا. اب میں اشہاد کی آپ نے سنا ہوگا اور بارہا سنا ہوگا، چونکہ بات آ گئی تو اس لیے عرض کرتا چلوں. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. کیا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جستا بھی ہے، سجدہ بھی ہے، زیب بھی دیتا ہے، شان و شایان بھی ہے. خدا کے لیے کہ قرآن بھی پاک. توجہ جان محترم، کہتے ہیں کہ قرآن القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. کیا کیوں؟ کہ جستا بھی ہے، سجدہ بھی ہے، زیب بھی دیتا ہے، شان و شایان بھی ہے. قرآن بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے، قرآن بھی نور ہے، علی بھی نور ہے، قرآن بھی طیب ہے، علی بھی طیب ہے، قرآن بھی ہادی ہے، علی بھی ہادی ہے. قرآن بھی اجماع سے نہیں بنا، علی بھی اجماع سے نہیں بنا. قرآن بھی شورا میں نہیں بنا، علی بھی شورا میں نہیں بنے. اب ایزان محترم توجہ چاہتا ہوں، قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی شاہ کی کوثر ہے. ذرا سب بولے خدا کے لیے، قرآن میں سورہ کوثر، علی شاہ کی کوثر. قرآن میں سورہ عمران، علی فرزند عمران. قرآن میں قل هو اللہ احد، علی اللہ کی میدان کی قسم. قرآن میں سورہ کوثر، علی شاہ کی کوثر.
میں جو چھوٹی سے چھوٹی آیت وہ بھی قرآن، جو بڑی سے بڑی آیت وہ بھی قرآن، علی کے گھر میں جو بڑے سے بڑا ہے وہ بھی علی۔ ذرا سب نے خدا کے لیے کہتے قرآن میں جو چھوٹے سے چھوٹا ہے وہ بھی علی، جو بڑے سے بڑا ہے وہ بھی علی، علی کے گھر میں جو چھوٹے سے چھوٹا ہے وہ بھی علی، جو بڑے سے بڑا ہے وہ بھی علی۔ اب کہہ دوں جو علی سے منہ موڑے وہ بھی کافر، جو قرآن سے صلوات پڑھے مل کر محمد وآل محمد۔ زندہ باد اللہم صل۔ زمانہ سمجھے، اسی لیے کہا جاتا ہے منور بھائی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عالم ارواح سے عالم امکان تک، اقرار روح سے اقرار زبان تک، غدیر کو ہم نے مذہب بنایا، کربلا کو اپنی منزل بنایا، دار کو اپنا منبر بنایا، ہاتھ ہمارے قلم بنے، سر میں تو بہائے تو حق عالم بنے، مرنے کو ہم نے عادت بنایا، شہادت کو اپنی وراثت بنایا۔ کہاں بیٹھے ہیں ہم خدا کی قسم، کہتے عالم ارواح سے عالم امکان تک، اقدار روح سے اقرار زبان تک، غدیر کو ہم نے مذہب بنایا، کربلا کو اپنی منزل بنایا، دار کو اپنا منبر بنایا، ہاتھ ہمارے قلم بنے، سر نیزوں پہ تو حق عالم بنے، مرنے کو ہم نے عادت بنایا، شہادت کو اپنی وراثت بنایا، ظلم لاکھوں لایا مگر ہار گیا، ہم نے 72 کا دامن تھاما مگر جیت گئے۔ اللہ اکبر، ارے ہم نے 72 کا دامن تھاما مگر جیت گئے۔ کل سے لے کر آج تک سارا زمانہ ہمیں پہچانتا ہے کہ ہم کربلا والے، ہم حسینی ہیں۔ یہ کربلا کیا کربلا از دا نیم آف کلچر اینڈ مینرز، کربلا تہذیب و ثقافت کا نام، کربلا اطمینان کا نام، کربلا چین کا نام، کربلا سکون کا نام۔ کہ ساری دنیا جس جگہ آ کر اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ سمجھے خدا کی قسم، زمانہ کیا ہے، آیا چلا گیا۔ اب یوں کہہ دیا جائے قرآن سے رب دے دوں، کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا، قرآن جس کو تیرا حوالہ نہیں ملا، میں قربان جاؤں آپ کی سماعتوں پر، کہ قرآن جس کو تیرا حوالہ نہیں ملا، آنکھیں تو مل گئی ہیں اجالا نہیں ملا۔ ذرا سجا کو خدا کے لیے، قرآن جس کو تیرا حوالہ نہیں ملا، آنکھیں تو مل گئی ہیں اجالا نہیں ملا۔ فرش زمین پر بولنے والے بہت ملے، نوکے سے نہ پہ بولنے والا۔ زندہ باد۔ زمانہ کیا ہے، بالکل میری آواز گرفتہ ہے کہ میں کچھ عرض کروں آپ کی بارگاہ میں، مگر ذرا سا آپ کی محبت ہے، اسی طریقے سے ملتی رہیں گی تو دو چار باتیں آپ کی بارگاہ تک پہنچاؤں گا۔ زمانہ سمجھے عزیزان محترم، زمانہ سمجھے کہ اہل بیت کا معیار کیا ہے، اہل بیت کا وقار کیا ہے، اہل بیت کی منزلیں کیا ہے، اہل بیت کی معرفت کیا ہے، جو جتنا اس کے اندر غوطہ زن ہوتا رہے گا، عقل معراج کی منزلیں طے کرتی چلی جائے گی۔ یہ ہے عزیزان محترم، زمانہ سمجھے کہ اہل بیت کیا ہے۔ پچھلے سال کی میری مجلس، ابھی آپ ماشاءاللہ سے سب اس بات کی کہیں کہ وہ باتیں ہمارے ذہن کے اندر موجود ہیں، اس سے اگلا جملہ کہہ کے میں انشاءاللہ گزر جاؤں گا، اور پھر انشاءاللہ یاد رکھیے گا اس جملے کو، توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھیے مولا کائنات کے چاہنے والے الگ الگ درجے پر فائز ہیں، سرکار دیکھیے الگ الگ درجے پر مولا کائنات کے چاہنے والے درجے پر فائز ہیں۔ جس طریقے سے یوں کہہ دیا جائے قرآن نے بڑھ کر اعلان کیا کلو فضلنا بعضهم علی بعض، نبیوں کی فہرست میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی۔ تبا اسی طریقے سے ہر چیز پر یہ بات لاحق آتی ہے اور مطابق آتی ہے کہ مولا کائنات کے چاہنے والوں میں بھائی حقیقت ہے، اس لیے کہ آپ کتابیں پڑھیں
پڑھا لکھا مجمع ہے اس بات کی، اور روز ماشاءاللہ سے مجالسیں ہوتی ہیں، سن سن کر عالم ہونے والے اور توجہ ہے نا۔ اب اس لیے کہ آپ دیکھیں کوئی 9ویں درجے والا ہے، کوئی 10ویں درجے والا ہے نا عزیزان محترم۔ اب یہ یاد رکھیے گا، مولا کائنات ہیں، جنگ کے ارادے پہ نکلے، توجہ، مولا کائنات جنگ کے ارادے سے گھر سے نکلے، نہ مولا کے پاس کاغذ ہے، نہ مولا کے پاس قلم ہے، نہ مولا کے پاس روشنائی ہے۔ یہ دو آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور یہ بڑی دور تک نگاہ دوربین سے دکھائی دے رہی ہے۔ یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، استقبال کیجیے گا۔ نہ مولا کے پاس کاغذ ہے، نہ قلم ہے، نہ روشنائی ہے۔ چھوٹے چھوٹے ہمسین و کمسین بھائیوں کی نظر ہے جملہ، بزرگ بہتر جانتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر۔ مولا کائنات جنگ کے ارادے پر نکلے، درمیانی راستہ ایک جنگل میں مقام آیا کہ اسی اثنا میں فقیر شام کا خط آیا۔ فقیر شام کا، ہائے ہائے میں قربان جاؤں خدا کی قسم آپ کی سماعتوں پر، اگر یہاں یہ جملہ نہ کہوں تو پھر کہاں جا کر کہوں؟ ذرا سا بولتے آئیے گا۔ فقیر شام کا خط آیا، ارے میں اسے کیوں امیر کہوں جو اہل بیت کے در کو کھا کھا کر غنی بن گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، آیا خط لکھا ہوا تھا، توجہ میرے بھیا میری طرف متوجہ رہو۔ کہتے ہیں کہ اس خط پہ لکھا ہوا تھا، اے علی ہمارے لشکر سے جنگ نہ کرو، اے علی ہمارے لشکر سے جنگ نہ کرو، ہمارا بہت بڑا لشکر ہے، اگر ہم چاروں طرف سے آپ کے لشکر کو گھیر لیں تو پتہ نہ چلے گا کہ آپ کا لشکر کہاں چلا گیا۔ ذرا سا غور کریے گا، ایک لفظ آپ کے دلوں میں اتارنا چاہتا ہوں، متوجہ رہیے گا۔ کیا فرمایا کہ اگر میں اتنا بڑا میرا لشکر ہے، اگر میں حکم دے دوں اپنے لشکر کو تو آپ کے تمام لشکر کو اپنے احاطے میں لے لے گا اور آپ کا لشکر پتہ نہ چلے گا، اس لیے کہ بہت مختصر سا آپ کا لشکر ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ کس نے کہا؟ فقیر شام نے۔ کس نے بولا؟ فقیر شام کا خط آیا، جواب بھی تو دینا ہے۔ آئے میں کہاں جواب بھی تو دینا ہے۔ مولائے کائنات کی جو جناب امیر ہے، جو مولائے غدیر ہیں، ان کی بارگاہ میں خط آیا ہے، اگر کسی نے سوال کیا ہے تو جواب بھی تو دیا جائے گا۔ ذرا سب بولے نا خدا کے لیے، اگر کسی نے سوال کیا ہے تو جواب بھی تو دیا جائے گا۔ مگر یہ سوچئے کہ نہ مولا کے پاس کاغذ ہے، اب یہی سے متوجہ رہیے گا، کہتے ہیں نہ مولا کے پاس کاغذ ہے، نہ مولا کے پاس قلم ہے، نہ مولا کے پاس روشنائی ہے۔ فقیر شام کا خط امام کے ہاتھوں میں ہے، جب امام نے پڑھا، نہ کاغذ، ذہن میں رکھیے گا، نہ کاغذ، نہ قلم، نہ روشنائی، تو مولا نے کیا دیکھا؟ اسی اثنا میں ایک ہرن امام کے قدموں میں دوڑتا ہوا آیا۔ ذرا سا بولتے آئیے، کیا فرمایا کہ ایک ہرن دوڑتا ہوا امام کے قدموں میں آیا، اس صورت آیا کہ اس کے سینے میں ایک تیر پیوست تھا۔ ذرا سا بولو خدا کے لیے جانا، اس صورت میں، اس اثنا میں امام کے قدموں میں ایک ہرن آیا کہ جس کے سینے میں تیر پیوست تھا۔ یہ سوچئے نہ امام کے پاس کاغذ ہے، نہ قلم ہے، نہ روشنائی ہے، امام کے قدموں میں ہرن آیا۔ اب زمانہ سمجھے امام کسے کہتے ہیں؟ ہرن بھی جانتا تھا مارنے والا کون ہے، بچانے والا ہے۔ جزاک اللہ۔ امام بھی توجہ، ہرن بھی جانتا ہے کہ مارنے والا کون، بچانے والا کون۔ آ کر امام کے قدموں میں ٹھہر گیا۔ ہرن جانتا ہے مشکل کشا کون ہے، ذرا سا بولے خدا کے لیے، ہرن بھی جانتا ہے کہ بچانے والا کون ہے، مشکل کشا کون۔ امام کے قدموں میں جیسے ہی آیا، اب سنیے گا جملہ خدا کی قسم، اگر ضائع ہوا تو بڑا افسوس ہوگا۔ امام نے ہرن کے سینے سے آہستہ سے تیر نکالا، توجہ، ہرن کے سینے سے آہستہ سے تیر نکالا۔ نہ مولا کے پاس کاغذ، نہ قلم، نہ روشنائی۔ مولا نے فقیر شام کے خط کو پلٹا، اب بھی خاموش ہے آپ خدا کی قسم۔ مولا نے فقیر شام کے خط کو پلٹا، ہرن کے سینے میں جو تیر تھا، تیر کا بنایا قلم۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ خدا کی قسم، ذرا سا لطف لیجیے گا۔ کہتے امام نے ہرن کے سینے سے تیر نکالا، تیر کا بنایا قلم،
جو خون تیر میں لگا تھا. اب یہ خاموش ہے آپ. کہتے یہ تیر کا بنایا قلم، خون کی بنائی روشنائی، فقیر شام کو پلٹا. اب اس پر جو جملہ لکھا، مولا لکھتے ہیں میں ہوں عبد خدا ناصر مصطفیٰ، میرے دل میں شریعت کا احساس ہے. میں ہوں عبد، مولا فرماتے، مولا اس تحریر کو لکھتے ہیں میں ہوں عبد خدا ناصر مصطفیٰ، میرے دل میں شریعت کا احساس ہے. پڑھنا آتا ہے تو غور سے پڑھ ذرا، میرا ہر لفظ جرات کا عکاس ہے. بولیں گے انشاءاللہ، سب بولیں گے. توجہ یاد رکھنا. مولا فرما میں ہوں عبد خدا ناصر مصطفیٰ، میرے دل میں شریعت کا احساس ہے. پڑھنا آتا ہے تو غور سے پڑھ ذرا، میرا ہر لفظ جرات کا عکاس ہے. تیرے اجداد کے جس نے کاٹے ہیں سر، وہی تلوار اب بھی میرے پاس ہے. ابھی نہیں پہنچا میرا مطلب خدا کی قسم. اب آج چوتھے مصرے تک سب بولیں گے ورنہ سب خاموش رہیں. مولا فرماتے شعر میں ہوں عبد خدا ناصر مصطفیٰ، میرے دل میں شریعت کا احساس ہے. پڑھنا آتا ہے تو غور سے پڑھ ذرا، میرا ہر لفظ جرات کا عکاس ہے. تیرے اجداد کے جس نے کاٹے ہیں سر، وہی تلوار اب بھی میرے پاس ہے. بے خبر تم کو شاید پتہ ہی نہیں میرے ایک شعر کا نام عباس ہے. مل کے جزاک اللہ. جزاک اللہ. سلامت رہو، آباد و شاد رہو. اللہم صلی میرے جملے نہیں ہیں جانے مولا کائنات. عبد خدا ناصر مصطفیٰ، میرے دل میں شریعت کا احساس ہے. پڑھنا آتا ہے تو غور سے پڑھ ذرا، میرا ہر لفظ جرات کا عکاس ہے. تیرے اجداد کے جس نے کاٹے ہیں سر، وہی تلوار اب بھی میرے پاس ہے. بے خبر تجھ کو شاید پتہ ہی نہیں، بے خبر تجھ کو شاید پتہ ہی نہیں میرے ایک شعر کا نام. تیرا خاموش خدا کی قسم تیرا سب بولتے میرے ایک شعر کا نام عباس ہے. تو میری شمشیر پیاسی ہے، خون کے لیے پیاس اس کی نہ شاید بجھانی پڑے. اپنی اوقات میں رہے، ایسا نہ ہو کہ تلوار پھر سے اٹھانا. سلامت رہے. توجہ دیدان اپنی اوقات میں رہے. مولا کائنات تک اپنی اوقات میں رہے. ایسا نہ ہو کہ تلوار پھر سے اٹھانی پڑے. چاہنے والے چہکتا ہوا مجمع ماشاءاللہ، کھلے ہوئے چہرے، اس بات کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ مولا کے فضائل پہ خوش ہونے والے ہیں. اگر اس ذکر پر آپ نہیں خوش ہوں گے تو کیا یزید کا گھرانہ خوش ہوگا؟ اب مولا اپنے چاہنے والوں کی طرف مخاطب ہوئے. توجہ چاہتا ہوں، مولا کائنات اپنے چاہنے والے کی طرف مخاطب ہوئے، اپنے غلاموں کی طرف مخاطب ہوئے، اپنے نوکروں کی طرف مخاطب ہوئے. دیکھا ایک ایک چہرہ دیکھا. لطف لیجئے گا. ہمارے شانو بھائی کا یہ حکم ہوا ہے کہ پچھلی بار آپ نے جوتیوں کا تذکرہ کیا تھا، ایک تذکرہ تو ضرور بھیا ایک لفظ کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں گا، استقبال کیجئے گا. توجہ. مولا اپنے چاہنے والے کی طرف مخاطب ہوئے. دیکھا، نظر پڑی، تاریخ نے نام بتایا، تیرما بن عدی بن حاتم تائی. توجہ چاہتا ہوں، نام کیا لکھا تاریخ نے؟ مولا نے اپنے چاہنے والے اپنے غلام کو جس کا نام تاریخ نے بتایا تیرما بن عدی بن حاتم تائی. مولا نے تیرما کو قریب بلایا. اب جملہ لیجئے گا، جملہ خدا کی قسم، اور لطف لیجئے گا. مسکراہٹ اپنے دلوں پر اپنے لبوں پر رکھیے گا اس جملے پر. مولا نے تیرما کو بلایا. تیرما قریب آئے. کہا جی مولا. توجہ. مولا نے خط کو پلٹا، بند کیا. کہا یہ پہنچا. کہتے مولا نے کہا تیرما یہ خط لے جا. پہنچا. اب جملہ سنیے گا مولا کے چاہنے والے کا. تیرما نے مسکرا کے کہا، لطف لیجئے گا جملے کا خدا کی قسم. نوجوانوں یہ جملہ آپ کے دلوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. تیرما نے مسکرا کے کہا مولا یہ خط لے جاؤں یا اسے لے آؤں؟
مولا یہ خط لے جاؤں یا اسے لے آؤں؟ مولا نے کہا نہیں یہ خط لے جا. توجہ لطف لیجئے گا. تیرما چلے. تاریخ نے جو نقشہ کھینچا ہے جناب تیرما کا، تو تاریخ کہتی ہے کہ مولا کے چاہنے والوں میں سب سے زیادہ اونچے قد کے تھے، طویل القامت تھے، لمبے تھے. مولا کے جتنے چاہنے والے تھے ان میں سب سے زیادہ اونچے قد کے، لمبے، طویل القامت جناب تیرما بن عدی بن حاتم تائی تھے. اللہ ہماری تائید فرمائیں گے. سب سے اونچے قد کے تھے. اب تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب تیرما ایک تو خود اونچے قد کے تھے، لمبے تھے، جیسے ہی اونٹ پر بیٹھے، آپ کی سماعتوں کو سلام. ایک تو اونچے قد کے لمبے تھے، اونٹ پر بیٹھے اور لمبے ہو گئے. اب جو جملہ سنا یا توجہ جانو، سارا واقعہ میں نے چھوڑا، لطف لیجئے گا. تیرما پہنچے فقیر شام کے دربار کے قریب. دیوار کے اوپر سے، دیوار کے اوپر جیسے یہ باؤنڈری ہے، اگر کوئی انسان اونچے قد کا ہوگا باہر دکھے گا تو اندر والے دیکھیں گے کوئی آ رہا ہے. تو فقیر شام کے غلام نے دیکھا کہ کوئی ہے، کوئی ہے باہر جس کا سر دیوار کے اوپر سے نظر آ رہا ہے. غلام دوڑتا ہوا آیا. توجہ، دوڑتا ہوا آ کر اشارتاً آواز لگائی. تیرما نے جھک کر دیکھا. جملہ سنیے گا. جناب تیرما نے جھک کر دیکھا. فوراً اس غلام نے ایک سوال کیا، حل انکا خبروں من السما. جملہ لطف لیجیے گا اس جملے کا. کہتے جناب تیرما سے اس شخص نے پوچھا، فوراً کیا فرمایا؟ اس شخص نے جناب تیرما سے پوچھا، حل انکا خبروں من السما. کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ طویل القامت تھے، اونٹ پر بیٹھے تو اور لمبے ہو گئے. فوراً اس نے سوال کیا، حل انکا خبروں من السما، کیا تیرے پاس کوئی آسمانی خبر ہے؟ کیا تیرے پاس کوئی آسمانی خبر ہے؟ تیرما نے مسکرا کے کہا، ہاں ایک علی ہے جو تیری موت بن کے بن رہا ہے. ایک علی ہے تمہاری موت بن کے مٹلا رہا ہے. زمانہ آئیے سر آگے. یہ کوئی ہے جو تمہاری موت بن کے مٹلا رہا ہے. اب وہ ہانپتا کانپتا دربار میں داخل ہوا. توجہ، تخت پہ بیٹھے ہوئے ملعون سے کہتا ہے، علی کا چاہنے والا آیا ہے، علی کا چاہنے والا آیا ہے. لہجہ یہ بتا رہا ہے کچھ کام کر کے جائے گا. چلے دیکھیے، بزرگ بہتر جانتے ہیں، میری بات بتائی فرمائیں. اس وقت عرب کا یہ کلچر، یہ قانون، یہ تہذیب تھی کہ جب تخت پہ بیٹھنے والا تخت پہ بیٹھتا تھا تو لوگ اپنی جوتیاں، اپنے نالین باہر اتار کے آتے تھے، اپنے سر کی پگڑی باہر اتار کے آتے تھے. کیوں؟ تاکہ تخت پہ بیٹھنے والے کے برابر نہ ہو جائیں. اپنی جوتیاں اپنے سر پہ، امامہ جو پگڑی جو بھی رہتی تھی اسے باہر رکھ کے آتے تھے. کیوں؟ تاکہ تخت پر بیٹھنے والے کے برابر نہ ہو جائیں. اب عزیزان محترم، یہ علی کا چاہنے والا ہے، انداز نرالا ہے. آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے دربار کے قریب پہنچے، جوتیاں بھی ساتھ، کہتے جوتیاں بھی ساتھ، پگڑی بھی ساتھ، اونٹ بھی ساتھ. کہاں ہے آپ خدا کی قسم، میرے ساتھ رہیے گا. کہتے کہ اونٹ بھی ساتھ، نالین بھی ساتھ، جوتیاں بھی ساتھ، امامہ بھی ساتھ. جناب تیرما نے نیزے کو اٹھایا، دربار کے اندر زمین پہ مارا. نیزہ قالین کو چیرتا ہوا زمین میں پیوست ہوا. جملہ سنیے گا. اب جناب تیرما نے جو نیزہ زمین پہ مارا دربار میں نا، ایسا لگتا وہ زمین پہ نہیں مارا، فقیر شام کے کلیجے میں مارا. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ایسا نہیں، ایسا لگتا ہے زمین پہ نیزہ نہیں مارا، فقیر شام کے کلیجے میں نیزہ مارا. توجہ عزیزان محترم، فوراً ایک غلام نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ سوال کیا کہ تم جو بھی ہو علی کے چاہنے والے، اپنی جوتیاں، اپنی نالین باہر اتار کے آؤ.
یہ دربار کے خلاف ہے کہ تم اپنی جوتیاں پہن کر آ رہے ہو۔ جب آپ سنیے گا جناب تیرما کا قرآن کی آیت سے فلسفہ کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے۔ جناب تیرما نے کیا فرمایا؟ جیسے ہی کسی نے کہا کہ ایسا کریے کہ جوتیاں باہر اتار کر آئیے، اپنی نالین باہر اتار کے آئیے، تو جناب تیرما نے قرآن کی آیت پڑھی۔ کیا پڑھی؟ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا موسیٰ فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ کم سے کم پڑھے لکھے مجمع تو میرے ساتھ بولے، علماء کرام میری اتباع کی توفیق فرمائے۔ جناب تیرما نے کہا یا موسیٰ فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ اے موسیٰ، جب جناب موسیٰ کوہ طور پر اللہ سے باتیں کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اللہ نے کہا اے موسیٰ، یہ ہے موسیٰ اپنی نالین اتار کر آؤ، اپنی جوتیاں اتار کر آؤ۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ مقدس وادیوں میں سے ایک وادی ہے، مقدس وادیوں میں سے ایک وادی ہے، مقدس وادیوں میں سے ایک وادی ہے، لہذا نالین اتار کر آؤ۔ تیرما نے مسکرا کے کہا نہ میں موسیٰ ہوں نہ یہ گھر کوہ طور ہے۔ نہ میں موسیٰ نہ میں موسیٰ ہوں، یا موسیٰ فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ یہ موسیٰ اپنی نالین اتار کر آؤ، اپنی جوتیاں اتار کے آؤ۔ جناب تیرما نے کہا کہ وہ جناب موسیٰ تھے، وہ کوہ طور تھا۔ اللہ نے کہا موسیٰ نالین اتار کر آؤ، کیونکہ یہ مقدس وادیوں میں سے ایک وادی ہے، یہ مقدس وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ کیا لفظ استعمال کیا ہے اللہ نے؟ یہ موسیٰ یہ مقدس وادیوں میں سے وادی ہے، مقدس وادیوں میں سے وادی ہے۔ تیرما نے عجب نہ ہو مسکرا کے جملہ کہا ہو، وہ مقدس تھا، یہ نجاست ہے۔ وہ جگہ مقدس تھی، یہ تیرا دربار نجس ہے، نجاست ہے، نالین اتار کر کیسے آؤ؟ توجہ عزیزان، کہ اچھا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہ میں آیا اس لیے ہوں کہ امام کا قاصد ہوں، اپنے آقا کا ایلچی ہوں، اپنے آقا کا سفیر ہوں، امام کا خط لے کر آیا ہوں، امام کا پیغام لے کر آیا ہوں تاکہ آپ تک پہنچاؤں۔ کہ پھر لاؤ، اب جملہ سنیے گا، لاؤ اور مجھے دو۔ جملہ سنیے خدا کی قسم۔ جناب تیرما نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا، تم آؤ۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں اپنے جوتے کا تلا تیرے قالین سے گندا نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے جوتے کا تلا تیرے نجس قالین سے گندا نہیں کرنا چاہتا۔ بہر کیف سمیٹ دیا گفتگو میں، جملہ سنیے گا۔ خط حوالے ہوا، اس نے خط پڑھا، اچھا یہ سارا واقعہ پڑھنے کے بعد تخت پہ بیٹھا۔ بیٹھنے کے بعد ابھی آپ جب جائیں جج کے پاس، عدالت لگی ہو تو جو جج بولتا رہتا ہے سامنے لکھنے والے لکھتے رہتے ہیں، ہے نا عزیزان محترم؟ تو اب وہ تخت پہ بیٹھا ہوا بول رہا تھا، اس کا چاہنے والا لکھ رہا تھا، تیرما کھڑے ہوئے سن رہے تھے یہ کیا بول رہا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ اب وہ بول چکا، خط کو لپیٹا، تیرما کے حوالے کیا۔ جملہ سنیے گا عزیزان محترم، دیکھیے علی کے چاہنے والے، مولا کے چاہنے والے کیسے ہوا کرتے ہیں۔ جیسا ہی کہا یہ خط لے جاؤ واپس مولا کو دیا، کہ اس کا جواب جو تم نے یہ لکھا ہے وہی؟ کہاں؟ کہ یہ جو تم نے لکھا ہے، یہ بول بول کے لکھوایا ہے، اس کا جواب تو میں خود ہی دے دوں گا۔ کہ یہ جو جواب تو یہ بول رہا ہے اس کے اندر لکھا کیا تھا؟ لکھا تھا پھر وہی جملہ کہ اے علی ہم سے جنگ کرنے کی کوشش نہ کرو، ہمارا لشکر آسمان پہ ایسے ہے جیسے بکھرے ہوئے تارے، زمین پہ ایسے ہیں جیسے بکھرے ہوئے رائی کے دانے۔ جملہ سنیے گا، کیا فرمایا؟ ہمارا لشکر، فقیر شام نے جو تحریر کروایا وہ یہ کروایا کہ ہمارا لشکر آسمان پہ ایسے ہے جیسے بکھرے ہوئے تارے، زمین پہ ایسے ہیں جیسے بکھرے ہوئے رائی کے دانے۔ جناب تیرما نے کہا اتنی سی بات کے لیے میں وہاں جاؤں، وہاں سے پھر یہاں آؤں، پھر وہاں جاؤں، پھر یہاں آؤں، یہ جو تم
بول رہے ہو اس کا جواب تو میں خود ہی دے دوں گا. کہ اچھا بولو جلدی اور جواب دو, جاؤ یہاں سے. کہ تم نے کہا جملہ سنیے گا, جناب ترما نے جواب دیا کہ تم نے کہا تیرا لشکر آسمان پہ ایسے جیسے بکھرے ہوئے تارے. کہ سن, میرا علی مہتاب امامت ہے, میرا علی مہتاب امامت ہے. ارے جب سورج نکلتا ہے تارے غائب ہو جاتے ہیں. میرا علی مہتاب امامت ہے. جب نکلتا ہے علی کا مقابلہ کون کرے گا؟ ابھی کہنے کا دل چاہتا ہے مولا کائنات کی عظمت کو کون سمجھے. اشفاق نجمی صاحب سرزمین ناگپور کاؤنٹی سے آواز دیتے ہیں, مولا کائنات کی عظمت کو سمجھے. وہ کہتے ہیں مٹ گئی سلطنتیں جاہو حشم ٹوٹ گئے, راویوں نے جو تراشے تھے صنم ٹوٹ گئے, حق کی ایک ضرب سے باطل کے بھرم ٹوٹ گئے. یا علی شام کے سب منبر سم ٹوٹ گئے. پھر نئے جوش نئے لوح و قلم پیدا ہوئے. یہ میرے مولا تیری جوتی کے تصدق میں تو ہم پیدا ہوئے. یہ ہیں عزیزان محترم مولا کائنات. اب اس نے فوراً کہا, یہ تو آسمان کی مثال ہوئی کہ میرا لشکر ایسے ہے جیسے بکھرے ہوئے تارے. کہ سن, میرا امام خورشید امامت ہے. جب سورج نکلتا ہے تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں. اس نے فوراً پلٹ کے کہا یہ تو آسمان کی مثال ہوئی, زمین کی مثال بتاؤ. ہمارا لشکر زمین پہ ایسے ہے جیسے بکھرے ہوئے رائی کے دانے, جیسے بکھرے ہوئے رائی کے دانے. جیسے زمین پر اگر رائی کے دانے بکھرے ہوئے ہوں تو ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا, کوئی گن نہیں سکتا. ایک مرتبہ جیسے ہی فقیر شام نے کہا تو ترما نے جملہ کہا کہ اگر تیرا لشکر زمین پہ ایسے ہے جیسے بکھرے ہوئے رائی کے دانے, کا سن علی کے لشکر میں ایک مالک اسرار, میرے مولا کے لشکر میں ایک مالک استر ہے. یہ تیرے بکھرے ہوئے رائی کے دانے کے مانند یہ تیرا لشکر ہے اسے نگل لے گا. زمانہ سمجھے خدا کی قسم, یہ کسے کہتے ہیں؟ یہ چاہنے والا ہے. ایسے چاہنے والے ہوتے ہیں, ایسے ماننے والے ہوتے ہیں. تقریباً 45 منٹ ہونے لگے. زمانہ سمجھے علی کسے کہتے ہیں. مقام فخر پہ آپ بولا کریے کہ آپ چاہنے والے. بس ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر رہا ہوں, انشاءاللہ آپ سماعت کریے. چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں, مولا کے چاہنے والے کیسے, آپ سنیے گا. ابو رافع دمامی نام آپ نے سنا ہوگا, مولا کا چاہنے والا تھا, مولا سے بڑی محبت کرتا تھا. تاریخ نے ان کی عمر 80 سال بتائی. ابو رافع دمامی, ان کی عمر تاریخ نے 80 سال بتائی ہے. ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام صرف اتنا تھا کہ وہ گھر سے نکلتے تھے, چوراہوں پر جہاں مجمع اکٹھا ہوتا تھا وہاں بیٹھ کر ایک جملہ کہتے تھے, الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. سنیے گا عزیزان محترم, کب میں ممبر چھوڑ دوں گا مجھے خود خبر نہیں, ذرا صاحب بولتے آئیے گا تو لطف آئے گا. 2-3 باتیں آپ کی بارگاہ تک پہنچاؤں گا. ان کا کام یہ تھا کہ وہ ہر وقت یہی جملہ کہتے تھے, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. حجاج ابن یوسف ظالم بادشاہ کا زمانہ یہ ایسا زمانہ تھا کہ جس وقت علی کے نام پر پابندی لگائی گئی. اگر کوئی علی کا نام لے رہا ہے تو اسے قید کر لیا جائے, اسے کوڑے لگائے جائیں, اسے مارا جائے, اسے اذیت دی جائے, اس پر ظلم کیا جائے. حجاج ابن یوسف ظالم بادشاہ اور یہ ابو رافع دمامی مولا کے چاہنے والے. کہتے ہیں نا, حقیقت کی بات ہے. آپ اکثر دیکھیں جس چیز کو انسان کو روکا جائے نا
کیا کہنا، میں آپ کی سماعتوں کو سلام. جس چیز کو میرے نوجوان بھائی اس بات کی طرف متوجہ رہیں کہ جس کام کو انسان کو روکا جاتا ہے وہ انسان زیادہ کرتا ہے. مثال کے تو جس پرندے کو قید کیا جائے وہ زیادہ اڑنے کی کوشش کرتا ہے. ذرا سا بولے نا خدا کے لیے. جس پرندے کو زیادہ اگر قید کرنا لگے آپ تو وہ اڑنے کی زیادہ کوشش کرتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. اب بھائی جان محترم اس وقت جیسی پابندیاں تھیں ویسے چاہنے والے تھے. آپ دیکھیں اگر کربلا پہلے زیارت کے لیے لوگ جاتے تھے پابندیاں تھی، ایک ہاتھ جدا کرو پھر کربلا جاؤ، اپنے بچے کو جدا کرو خود سے تو کربلا جاؤ، لیکن پھر بھی لوگ جاتے تھے نا دیدان محترم. اسی طریقے سے جب حجاج بن یوسف اعلان کر چکا کہ کوئی علی کا نام نہ لے، کوئی علی کا نام نہ لے، اب ایسے عالم میں اپنے گھر سے ابو رافع دمامی نکلے. توجہ جان محترم چوراہے پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں علی حق کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. حجاج کے سپاہی آئے، اسے پکڑا اور قید کر کے حجاج کے سامنے لے کر گئے. توجہ چاہتا ہوں. اب لے کر گئے تو اس نے کہا کہ علی کا نام لے رہے ہو؟ کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اب ایسے عالم میں جناب محترم کہا ٹھیک ہے اب خاموش ہو جاؤ، اب علی کا نام نہ لینا. اس نے چھوڑ دیا. یہ پھر آئے، پھر چوراہے پر حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. اب اجزان محترم پھر خبر پہنچی. حجاج نے کہا بلاؤ. قید کر کے لایا گیا. اب تاریخ کہتی ہے کہ اسے 80 کوڑے مارے گئے. 80 کوڑے مارے گئے. کوڑے مارے جا رہے تھے، یہ علی کا نام لے رہے تھے. کوڑے کھا رہے تھے، علی کا نام لے رہے تھے. تاریخ کہتی جب 80 کوڑے اگر کوئی 80 سال انسان کے جسم پر مارا جائے تو اس کے جسم میں کتنی طاقت باقی رہے گی، اس کے جسم میں کتنی طاقت رہے گی. کوڑے پڑتے رہے، علی کا نام لیا جا رہا تھا. کوڑے پڑتے رہے، علی کا نام لیا جا رہا تھا. تو ایک مرتبہ حجاج کا ایک مشیر تھا، ایک وزیر تھا. اس نے کہا یہ تو بزرگ ہے، ایک تو 80 کوڑے، ایسا کرو اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، یہ تو اپنے آپ ہی مر جائے گا، یہ تو اپنے آپ ہی مر جائے گا، یہ تو اپنے آپ ہی مر جائے گا. توجہ چاہتا ہوں. اب لوگ لے جا کر اسے چوراہے پہ چھوڑ دیا. اس کے گھر والے آئے، اسے اٹھا کر گھر لے کے گئے. کہا مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، میرے ساتھ کوئی نہ رہے. میری جان اب نکلی کہ تب نکلی، میری جان اب نکلی کہ تب نکلی. اب اس نے دعا کی مولا کائنات کی بارگاہ میں نجف کا رخ کیا. رک کر کے کہتا مولا بہترین زندگی اور دے دے کہ میں اسی کے سامنے کہوں حق علی کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. اب عزیزان محترم تاریخ کہتے ہیں ایک تو بزرگ تھے، ایک تو جسم میں طاقت نہیں بچی، ایک دم کمزور تھے. اب جان نکلی کہ تب جان نکلی جیسے ہی انہوں نے دعا کیا. توجہ چاہتا ہوں کہ جیسے ہی انہوں نے دعا کیا. اب لطف لیجئے گا، توجہ سریا سادات میں یہ جملہ آپ کی بارگاہ مقدس میں نظر ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی انہوں نے مدد کے لیے پکارا، اچانک انہوں نے دیکھا میرے جسم کی انگڑائیاں بدل رہی ہے، طاقت آ رہی ہے، جسم میں طاقت آنے لگی. اب ایک مرتبہ جب جسم میں بالکل طاقت آ گئی تو ایک مرتبہ ابو رافع دمامی کہتے ہیں مولا آپ وہاں کیوں نہیں آئے، آپ وہاں کیوں نہیں آئے. امام نے برجستہ کہا اگر تو دربار میں بلاتا تو دربار میں آتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام نے فرمایا اے ابو رافع دمامی اگر تو مجھے دربار میں بلاتا تو میں دربار میں آتا. اب جیسے جاؤ اے ابو رافع دمامی، میں نے تمہاری 40 سال کی زندگی بڑھا دی ہے، میں نے تمہاری 40 سال کی زندگی بڑھا دی. اب ادھر جان بڑھی، ادھر طاقت ملی، پھر بازار آئے، پھر چوراہے پر آئے. حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. پھر قید کیا گیا، حجاج کے دربار میں لایا گیا. اب ایسا حجاج نے کہا اب تمہیں اتنا ہم ماریں گے کہ تم مر جاؤ گے. تو ایک مرتبہ ابو رافع کہتے ہیں اگر تو کل کہتا تو میں مان لیتا، اگر تو کل کہتا تو میں مان لیتا. کیوں کہ اب تک کل تک جو زندگی تھی وہ اللہ کی امانت تھی، اب علی کی ضمانت ہے. کل تک اگر
کل اگر تو کہتا کہ اگر تو مجھے کل مارنے کی دھمکی دیتا تو میں مان لیتا کہ تو مجھے مار دے گا. کل اگر تو مجھے مارنے کی دھمکی دیتا تو میں مان لیتا کہ تو مجھے مار دے گا, تو مجھے قتل کر دے گا. لیکن کل تک یہ زندگی اللہ کی امانت تھی, آج سے علی کی ضمانت میں ہے, لہذا اب تو ہمیں نہیں مار سکتا. پھر وہی فقرے لب مبارک پر جاری ہوئے ہیں, الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. زمانہ سمجھے جس کے چاہنے والوں کے اتنے فضائل, جو ایک ہرن کی مدد کرنے کے لیے تیار, اس کی بیٹیوں کے بازوؤں میں رسن مانی جا رہی ہے. منادی ندا دے رہا ہے, لوٹو تبرکات علی و بطول کو, قیدی بنا کے لے چلو آل رسول. شہزادی سکینہ کا تابوت اٹھانے کے لیے آئے ہیں. خدا کی قسم ہمارے صدر صاحب نے ایک شعر پڑھا, زندگی کم ہے سکینہ کا سفر زیادہ. 3.5 سے 4.5 سال کی عمر ہے شہزادی. یہ کون ہے جسے مولا حسین نے دعاؤں میں مانگا ہے, اے میرے پروردگار مجھے ایک بیٹی دے, نہ اسے میرے بغیر نیند آئے. اللہ جزاک اللہ. خدا اور توفیق عطا فرمائے کہ شہزادی کے اس ذکر کو آپ حضرات بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. جس طریقے سے بھی دام درہم سخن قدم, جس طریقے سے آپ اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں, پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے. یہ عہدیداران, یہ ذمہ داران سے روزہ مجالس کا اہتمام کر رہے ہیں. دعا گو ہوں بارگاہ معصوم عالم حضرت صدیق کبریٰ میں شہزادی. یہ آج 3 مجالس ہے, شہزادی کے ذکر میں کم از کم 10 مجلسیں برپا کی جائیں. 1 سفر سے 10 سفر تک یہ شہزادی کے ذکر کا ہے. آج شہادت کی تاریخ ہے نا عزیزان محترم, شہزادی سکینہ کی آج شہادت کی تاریخ ہے. 10 سفر مظفر, اللہ اکبر. کیوں نہ عرض کیا جائے, محترم مولانا اعظم سلطان پوری صاحب نے شہزادی سکینہ کے باب میں ایک جملہ, ایک شعر کہا تھا. انہوں نے کہا, مریم سے کہا رب نے لکھو صبر کی تعریف. مریم سے کہا رب نے لکھو صبر کی تعریف, ایک بار لکھا صبر تو 100 بار سکینہ. اجرکم الزہرا, رونے والو آمادہ ہو گئے آپ. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. یہ عزیزو, اگر آنکھ سے آنسو جاری نہ ہو تو تنہائی میں جا کر شہزادی معصوم عالم کی بارگاہ میں توبہ کرنا اور یہ کہنا, شہزادی ہمارا کون سا گناہ ہے کہ جو ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے. ایک بہت بڑے عارف آیت اللہ کا جملہ ہے عزیزو, میں سناؤں, انشاءاللہ آپ روتے ہوئے جائیے. بڑا قیامت کا فقرہ ہے. ایک بہت بڑے عارف آیت اللہ کا جملہ ہے. انہوں نے کیا جملہ کہا, سنو کہ عزیزو. بڑی شہزادی کا تذکرہ کیا ہے, اس کے بعد چھوٹی شہزادی تک آ رہا. انہوں نے کہا کہ بڑی شہزادی کی عمر 18 سال ہے. شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی عمر 18 سال. جملہ سنو گے, وہ کہتے ہیں کہ 9 سال یہ بی بی اپنے بابا کے گھر رہی,
9 سال یہ بیوی اپنے شوہر کے گھر رہی. جملہ سننا زادارو، رونے کے لیے نہیں بلکہ مر جانے کے لیے جملہ کافی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 18 سال کی زندگی ہے شہزادی بی بی فاطمہ کی. وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے 18 سال میں سے 9 سال یہ بی بی اپنے شوہر کے یہاں رہی، 9 سال اپنے بابا کے یہاں رہی. اس کے بعد جملہ کہتے ہیں 9 سال میں یہ بی بی نہ اپنے بابا سے کچھ مانگی ہے، نہ یہ بی بی 9 سال اپنے شوہر سے کچھ مانگی ہے. اللہ اللہ قیامت نہیں رکا جا سکتا. جو بی بی 18 سال کی عمر میں اپنے بابا سے 9 سال کچھ نہ مانگ رہی ہو، 9 سال اپنے شوہر سے کچھ نہ مانگ رہی ہو، ارے وہ 18 سال والی بی بی ہر عزادار کے سامنے رومال لا کے کہتی ہے، اے میرے لال کے رونے والوں، اے میرے لال باسوانے والوں. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے عزاداروں سوائے مظلوم کربلا کے. ہاں عزاداروں بلند ہو گئی آواز نکلی آپ کی. آؤ عزاداروں دو فکرے سناؤں گا آپ کو. شہزادی سکینہ سننے آئے ہو نا، ایک وقت ایک واقعہ سناتا ہوں، سننا عزاداروں، تڑپ کے رونا عزیزان محترم. روایت کہتی ہے جب آقا حسین جناب زینب سے رخصت ہونے لگے نا تو ایک جملہ کہا، اے بہن میری سکینہ کا خیال رکھنا. کہا اے بہن زینب میری لاڈلی سکینہ کا بڑا خیال رکھنا، بڑے نازوں سے پالا گیا ہے. اے میری لاڈلی، اے سکینہ تم دیکھو اپنی پھوپھی کے ہر بات ماننا، اے سکینہ تم پھوپھی کے ساتھ رہنا، اے سکینہ تم پھوپھی سے غافل نہ ہونا. اے آزاد پھوپھی بھتیجی سے، بھتیجی پھوپھی سے. وہ وقت آیا، سننا زادارو، ایک لمحہ ایک فقرہ سناؤں گا. تاریخ کہتی ہے، سنا ہوا آپ کے واقعہ ہے مگر جملہ آپ کی بارگاہ تک پہنچا رہا ہوں. تاریخ کہتی ہے 11 محرم کو جب یہ قافلہ اسیر کر کے چلا، سنو گے عزادارو، 11 محرم کو یہ قافلہ اسیر کر کے چلا تو کیا دیکھا؟ تاریخ کہتی ہے کہ وہ نیزہ جس پر سر حسین بلند تھا وہ خولی کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین میں پیوست ہو گیا. ایک مرتبہ خولی نے بڑی کوشش کی کہ وہ نیزہ نکال دیا جائے مگر نیزہ نہ نکلا. خولی شمر کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے شمر وہ نیزہ جس پر سر حسین بلند ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے. یہ عزادارو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ شمر نیزے کے پاس آیا؟ نہ راوی کہتا ہے شمر نیزے کے پاس نہ آیا بلکہ اس امام کے پاس آیا کہ جس کے آنکھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیا، کمر میں لنگر، گلے میں تو کے خاردار. ایک مرتبہ تازیانہ ہوا میں لہرا کر کہتا ہے، اے سجاد اپنے بابا سے کہو آگے بڑھ جا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. ایک مرتبہ شمر لازمانی کو ہوا میں لہرا کے کہتا ہے، اے سجاد اپنے بابا سے کہو آگے بڑھے ورنہ اس تازیانے سے کچھ پر دوڑنے لگا ہوا. امام سجاد نے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں سنبھالی، پاؤں کی بیڑیاں سنبھالی، کمر کا لنگر سنبھالا، گلے کا تو کے خاردار سنبھالا، نو کے نیزہ کو دیکھا، دیکھ کے جملہ اے بابا اب سجاد کے پشت درے کھانے کے قابل نہ رہے. اے بابا اب سجاد. جزاکم اللہ عزادارو. ایک مرتبہ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، اے میرے لال سجاد یہ حسین آگے کیسے بڑھ جائے؟ ارے سینے پر سونے والی سکینہ اونٹ سے گر گئی. جزاک اللہ عزادارو. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. لو عزادارو تاریخ کا فقرہ ہے. تاریخ کہتی ہے اب جیسے یہ بہن کو معلوم ہوا بھیا کی امانت غائب ہو گئی ہے، اب سکینہ چلی. جناب سکینہ کو تلاش کرتے کرتے جناب زینب چلی. اے سکینہ، اے سکینہ، اے سکینہ، اے میری لاڈلی سکینہ کہاں ہو؟ اے عزادارو ایک پھوپھی اپنی بھتیجی کو تلاش کر رہی ہے. تلاش کرتے کرتے ایک مقام آیا تو کیا دیکھا کہ ایک نقاب پوش معظمہ ہے جو سکینہ کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے. عزادارہ نے مظلوم کربلا، ارباب عزا رو سکتے ہو تو رو لو. اس جملے پر تاریخ کہتی ہے جناب زینب آگے بڑھی، آگے بڑھ کر کہتی ہے، اے معظمہ تیرا بڑا شکریہ، اے معظمہ تیرا بڑا شکریہ. آواز آئی، اے زینب کس بات کا شکریہ؟ کہ اس لیے کہ جب سے اس بچی کا بابا مارا گیا، ارے کسی نے تماچے مارے، کسی نے تازیانے مارے، کسی نے گوشوارے چھینے. اے بی بی آپ کا
دیا, آواز آئی اے زینب یہ تیری ماں فاطمہ, اجرکم اللہ اجرکم اللہ, اے زینب یہ تیری ماں فاطمہ ہے. اے عزادارو, جب اس عالم غربت میں زینب کو ماں کا نام سنا, زینب قدموں سے لپٹ گئی, اماں میرے بھیا کے گلے پر چمر کا بند خنجر. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. عزادارو لوگ طلب کرو عزادارو, روایت کے فطرے ہیں, روایت کہتی ہے ہم جیسے ہی عالم غربت میں زینب نے اپنی ماں کا نام سنا, قدموں میں لپٹ گئی, اماں میرے عباس کا بازو قلب ہو گیا, میرے 18 برس کے اکبر کے سینے میں نیزہ لگا, میرے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا, میرے بھیا کے گلے پر خنجر چلا. اماں اے اماں موت آئی ہے. عزادارو سننا سننا عزادارو, تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا, علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جناب زینب نے ایک آخری تنہائی میں کہا, اے اماں بہت دن ہو گیا ہم نے آپ کے چہرے کی زیارت نہ کی. اے اماں بہت دن ہو گیا ہم نے آپ کے چہرے کی زیارت نہ کی. اے عزادارو, ادھر بی بی زہرا نے اپنا نقاب ہٹایا, چہرے پہ خون کا غازہ, زینب طرف گئی, اے اماں یہ چہرے پہ خون کیسا؟ ارے زہرا گئی, اے زینب ارے تو 70 قدم کے فاصلے میرے گودی میں میرے لال کا گلا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. بلند ہو گئی گریا, بلند ہو گئی گریا. آپ کی 2-4 فقرے اور سنو, تاریخ کا فقرہ چمک کے روئے. سکینہ اے اماں یہ چہرے پہ خون کا غازہ کیسا؟ اے زینب ارے تو 36 قدم کے فاصلے پر تھی نا, میری گودی میں میرے لال کا گلا کاٹا گیا, میری گودی میں میرے لال کا گلا کاٹا گیا. لو عزادارو قافلہ چلتا رہا, قافلہ چلتے چلتے قافلہ چلتے چلتے ایک مقام آیا, ایک مقام آیا. تاریخ کہتی ہے قافلہ روکا گیا, قافلہ روکو, شام یہیں پہ گزاریں گے. سکینہ کا مسائل سنو گے عزادارو, رو سکتے ہو تو رو لو, پرسہ دے سکتے ہو تو حسین مظلوم کی بارگاہ میں پرسہ دے دو. اے عزادارو تاریخ کے فقرے ہیں. رات ہوئی کا قافلہ ٹھہرایا جائے, قافلہ ٹھہرایا گیا. رات کا سناٹا, یزیدی لشکر ایک طرف, اہل حرم کا قافلہ ایک طرف. اب جب رات کا سناٹا ہوا, یہ عزیز جناب مختار نے جب خولی کو قید کیا, شمر کو قید کیا, تو ایک جملہ پوچھا کہ یہ بتا کہ کربلا کے بعد تیرا دل کبھی دہلا ہو؟ کہا ہاں ایک واقعہ ایسا ہے جہاں دل دہل گیا. کہ کون سا واقعہ؟ ارے شہزادی سکینہ کا مسائل سننا زیادہ ہو, اگر برداشت کر سکتے ہو تو کر لینا. کہتے ہیں رات کی تاریکی میں خولی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک مرتبہ جب رات کے سناٹے میں سب اپنے اپنے طرف ہو گئے, ہمارا لشکر ایک طرف, اہل حرم کا قافلہ ایک طرف. کب میں نے دیکھا کہ ایک بچی اپنے مقام سے کھڑی ہوئی, کھڑی ہونے کے بعد میدان میں کچھ تلاش کر رہی ہے. میدان میں کچھ تلاش کرتے کرتے جب اس بچی کو کچھ نہ ملا تو ایک بچی اپنے مقام پہ آ کر بیٹھ گئی. پھر رات کا کچھ عرصہ گزرا, پھر بچی اپنے مقام سے اٹھی, پھر کچھ تلاش کر رہی ہے. جب تلاش کرتے کرتے کچھ نہ ملا پھر آ کر اپنی جگہ بیٹھ گئی. وہ کہتا خولی میں دیکھ رہا تھا آخر یہ بچی کرتی کیا ہے. اے عزادارو خولی کہتا ہے, اے مختار سنو گے تو سن لو. کہتا میں نے دیکھا یہ بچی اپنی جگہ سے پھر اٹھی تو میدان میں تلاش کرتے کرتے اسے ایک چھوٹا سا پتھر ملا. اسے جیسے ہی چھوٹا سا پتھر ملا وہ بچی اپنے مقام پر پھر آئی. ایک مرتبہ زمین پر رکھ کر اس پتھر پر اپنے سر کو رکھا, اس پتھر پر اپنے سر کو رکھا, پھر اٹھ کر بیٹھی, پھر لیٹ گئی, پھر اٹھ کر بیٹھی. ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی بابا تیرے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اے بابا تیرے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی. عزادارو سن سکتے ہو تو سن لینا. روایت کہتی ہے اب خولی کہتا ہے میں نے دیکھا یہ بچی اپنی جگہ سے اٹھی, اٹھنے کے بعد اب ادھر گئی. ادھر منہ کے نیزہ پر شہداء کے سر بلند تھے, ایک ایک سر کو دیکھا. شہزادی نے ایک ایک سر کو دیکھا. اے بھیا علی اکبر کا سر, اے میرے بھیا قاسم کا سر, اے بھیا علی اصغر کا سر. اے عزادارو خولی کہتا ہے اب میں نے دیکھا تو کیا دیکھا, ایک مرتبہ سکینہ اس سر کے قریب گئی جو آقا حسین کا سر تھا. ایک مرتبہ میدان مقتل میں اپنے جلے ہوئے دامن کو بڑھا کے گئے بابا رات کا سناٹا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. اے بابا رات کا سناٹا ہے. اے بابا نیزے کی بلندی سے سکینہ
سکینہ کی گود میں آ جاؤ. نوکے نیزہ سے سر حسین چلا آ کر سکینہ کی گود میں. ارے سکینہ نے رخسار پہ رخسار. اے بابا آپ کے بعد تماچے لگائے گئے. اے بابا ایک مرتبہ خودی کہتا مختار سنبھل جاؤ. میں گیا ایک ہاتھ سکینہ کے بال میں ایک ہاتھ حسین کے, دونوں سر آپس میں ایک ماں کی آواز. جزاکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس سننا زیادہ اجرکم اللہ. بآخری فقرہ سننا زیادہ روایت کے فقرے ہیں بس آخر تمام کیا گفتگو. حکم ہوا ہے زندان کا ایک منظر, آخری فقرہ زندان کا. بچے ہیں آمادہ ہیں, بس مجھے معذرت سے 2 فقرے رہنے کی زحمت دو. یہ عزادارو یہ تاریخ کہتی ہے قافلہ پہنچا, قافلہ شام کے زندان میں قید ہوا. سکینہ ہر شام کو در زندان پر بیٹھ جائے. اڑتے ہوئے تاروں کو دیکھ کے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اے بیٹی سکینہ یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. رونے والوں سادات کی بستی ہے, اگر آپ نہ روئے تو کون روئے گا؟ اے عزاداروں قیامت ہو گئے. ہر شام کو سکینہ اڑتے ہوئے تاروں کو دیکھ کے کہتی ہے اے بیٹی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ پرندے اپنے آشیانے جا رہے ہیں میری لاڈلی. اے پھوپھی اماں ہم کا بہت جان گے. اے پھوپھی اماں ہم وطن کا. اجرکم اللہ. لو عزاداروں آخری فقرہ سننا. تاریخ کہتی ہے روایت کے فقرے میں نے سمیٹ دیا گفتگو. عزاداروں مجھے معاف کرنا جو حکم ہوا میں پڑھ نہ سکا. تاریخ کہتی ہے کہ اب وہ وقت آیا, سمیٹ دیا گفتگو. شہزادی سکینہ نے ایک مرتبہ تڑپ کر خواب سے چونک گئی. چونک کے کہتی ہے پھوپھی اماں ابھی میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا. جزاک اللہ ادا ہو جائیے گا عزاداروں. آپ کی بارگاہ میں کچھ بچے ہوں گے جو علتش شمع ہاتھ میں ہوں گے اور علتش کی صدائیں بلند کر کے عالم مبارک ساتھ میں ہوگا, تابوت آپ کے ساتھ میں ہوگا. آپ زیارت کرنا. اے عزاداروں قیامت ہو گئی. ایک مرتبہ سکینہ نے کہتی ہے اے پھوپھی اماں میں نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا. اے عزاداروں سکینہ روئی تو جناب زینب روئی. جب جناب زینب روئی تو سید سجاد روئے. جب سید سجاد روئے تو تمام بیویاں روئے. ایک مرتبہ زندان میں کوہرام برپا ہوا. ارے یزید کے گھر میں آواز پہنچی. یزید نے پوچھا کیوں رو رہے؟ ارے ایک بچی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا. لو عزاداروں سر حسین زندان میں آیا. سکینہ نے رخسار پہ رخسار رکھا. اے بابا
رخسار پہ رخسار رکھا، رکھ کے تڑپ کے بیان کیا، اے بابا آپ کے بعد میرے گوشوارے چھین لیے گئے، اے بابا آپ کے بعد میرے رخساروں پر تماچے لگائے گئے، اے بابا آپ کے بعد تازیانے لگائے گئے۔ یہ عزاداروں کی سکینہ اپنے بابا سے گفتگو کرتے کرتے خاموش ہوئی۔ زینب آگے بڑھی، اے سکینہ ذرا اپنی بابا سے مجھے بھی باتیں تو کرنے دو۔ اب جیسے ہی جناب زینب نے سکینہ کا شانہ ہٹایا تو ایک مرتبہ امام سید سجاد نے سر کا ماتم کیا، اب ماتم کرتے کرتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم کربلا آخری فقرہ رحمت تمام ہے آپ کے۔ اے سکینہ دنیا سے گزر گئی، لو عزادارو قیامت کا فقرہ سماعت کیجئے گا۔ اب عزادارو ایک بھائی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، ارے زینب ارے کیسے اپنی بہن کو دفن کرے؟ لوگ کہتے ہیں نہ ہے چچا، نہ ہے قاسم، نہ ہے علی اکبر، بتا سکینہ تیری لاش دفن ہو کیوں کر؟ ارے سجاد کے ہاتھوں میں ہے زنجیر، سکینہ کن ہاتھوں سے بیمار تیری قبر بنا